ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وداؤد وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں گھس گئی اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک فیصلے کا ذکر ہے جو مقدمہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ یعنی رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں ایک آدمی کے کھیت میں چلی گئیں، ان کے ساتھ میں کوئی چرانے والا نہ تھا اور وہ بکریاں کھیتیاں کھا گئیں۔ اب یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، کیونکہ بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر ہے، تو جتنا انہوں نے نقصان کیا ہے اتنے روپے کی تو پوری بکریاں ہی ہیں، تو لہٰذا یہ پوری کی پوری بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک بہترین حل عطا فرمایا۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین حل عطا فرمایا۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات پیش ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ فریقین کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یہ چھوٹی عمر کے تھے، ابھی 11 سال کے تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ سے فرمایا وہ صورت بیان کرو، کون سا آسان راستہ ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ راستہ بتایا کہ بکری والا کھیتی کرے جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچ جائے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے، یعنی جتنی بکریاں کھا گئی ہیں تب تک یہ بکری کا مالک کھیتی کرتا رہے، جب کھیتی پھر دوبارہ تیار ہو جائے تب تک وہ کھیتی کرے۔ اور اس وقت کھیتی والا بکریوں کے کھیتی والا جو ہے نا بکریوں کے دودھ سے نفع اٹھائے، یعنی جب تک وہ کھیتی کر رہا ہے تب تک بکریاں جو ہے وہ اس زمین کے مالک کو دے دی جائیں، اس سے دودھ سے فائدہ اٹھائے اور اس سے جو ہے وہ اپنا کام چلائے۔ اب جب کھیتی تیار ہو جائے تو کھیت جو ہے وہ کھیت کے مالک کو دے دیا جائے اور بکریوں والا اپنی بکریاں واپس لے لے۔ تو یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ بکری والے کو واپس بکریاں بھی مل رہی ہیں اور کھیتی والے کا جتنا نقصان ہوا تھا اتنا نقصان بھی اس کا پورا ہو جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہترین فیصلہ تھا فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ امام مجاہد فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ مسئلے کا حکم تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تجویز پیش کی تھی یہ ایک صلح کی صورت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فیصلے کی بڑی زبردست طاقت عطا فرمائی تھی۔ وہ آپ کا فیصلہ بڑا مشہور ہے، ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 عورتیں تھیں جن کے ساتھ میں بچے تھے، بھیڑیا آیا ایک کا بچہ لے گیا، تو ساتھ والی بولی کہ بھیڑیا تیرا بچہ لے گیا ہے، دوسری نے کہا نہیں تیرا بچہ لے گیا۔ اب یہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے تو آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ بڑی کو دے دیا جائے۔ اب وہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئیں اور ان کو بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا چھری لے کر کے آؤ، میں تم دونوں کے درمیان بچے کے 2 ٹکڑے کر کے برابر برابر بانٹ دیتا ہوں تاکہ تم لوگوں کا کوئی جھگڑا باقی نہ رہ جائے۔ تو چھوٹی والی بولی اللہ آپ پر رحمت کرے، ایسا نہیں کریں، یہ اس بڑی کا بچہ ہے اسی کو دے دیں۔ تو
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ بڑی کا نہیں ہے بلکہ چھوٹی کا بچہ ہے، اور پھر بچہ لے کر کے چھوٹی کو دے دیا، کیونکہ چھوٹی والی کہہ رہی تھی کہ یہ بڑی کا ہی ہے، بڑی کو دے دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ممتا موجود ہے، ماں کبھی نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کے دو ٹکڑے ہوں، اور وہ بڑی والی کہہ رہی تھی کہ ہاں برابر برابر بانٹ دیا جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بچہ جو ہے بڑی والی کا نہیں ہے، چھوٹی والی کا ہے۔ تو اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بچہ جو ہے وہ چھوٹی والی کو دے دیا جائے۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ان دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکومت اور علم سے نوازا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور پرندے، اور یہ ہمارے کام تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی سریلی آواز عطا فرمائی تھی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جتنی خوبصورت آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی کہ جب آپ زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے اور جنگلی جانور آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور ایسے بےتاب ہو جاتے تھے کہ کھانے پینے کا ان پرندوں کو ہوش ہی نہیں رہتا تھا، بھوک پیاس سے ان کی جان چلی جاتی تھی۔ اللہ نے ایسی لذت آپ کی زبان کے اندر عطا فرمائی تھی۔ حضرت وہیب فرماتے ہیں کہ جو بھی آپ کی آواز سنتا تھا وہ جھومنے لگتا تھا، اور آپ سریلی آواز میں جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ایسی آواز تھی کہ کبھی کانوں نے سنی ہی نہیں تھی، اور آپ کے ترنم کی وجہ سے جن و انس، پرندے، مویشی ایسے مگن ہو جاتے تھے کہ کتنے تو بھوک کی وجہ سے جان دے دیا کرتے تھے۔ اللہ نے وہ آپ کو خوبصورتی جو ہے وہ چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ میں زبان کی خوبصورتی بھی عطا فرمائی تھی، اور آواز کی خوبصورتی کے ساتھ میں آپ کی یہ خوبی تھی بہت کم وقت میں پوری زبور آپ مکمل تلاوت کر لیتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام پر قرأت آسان کر دی گئی، آپ گھوڑے کی کاٹی ڈالنے کا حکم دیتے تھے، گھوڑا تیار ہونے سے پہلے پوری زبور تلاوت کر لیتے تھے۔ حالانکہ زبور کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، زبور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے کہ 150 صورتیں اس کے اندر تھیں، اور یہ بڑی عظیم کتاب، اس کو آپ مختصر سے وقت کے اندر تلاوت فرما دیا کرتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا بھی بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے نفلی روزے سب روزوں سے زیادہ پسند کیے گئے۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نفل نماز سب نمازوں سے زیادہ پسند ہے۔ وہ آدھی رات تک سوتے تھے، تہائی رات تک عبادت کرتے تھے، اور باقی چھٹا حصہ سویا کرتے تھے، اور آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کا حکم دیتے۔ حضرت ثابت کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم کو یہ پتہ چلا ہے، آپ نے نماز کو اپنے اہل و عیال پہ ایسے تقسیم کیا تھا کہ دن اور رات کے ہر حصے میں آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی نماز پڑھتا ہوا ہی رہتا تھا۔ ایسے ٹائم بانٹ دیا تھا آپ نے، کوئی بھی ٹائم خالی نہیں ملتا تھا، ہر وقت آپ کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی عبادت کے اندر مصروف رہا کرتا تھا۔ خوف خدا اللہ نے ایسا دیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے خوف سے لرزتے تھے، لوگ آپ کو بیمار سمجھتے تھے جبکہ آپ بیمار نہیں تھے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب موت اور قیامت کو یاد کرتے تو رونے لگتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کے جسم کے جوڑ ہلنے لگ جاتے تھے، اور جب رحمت الہی کا ذکر کیا جاتا تھا تو پھر دوبارہ اپنی اصلی حالت پہ واپس آ جاتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جب مسجد میں جاتے تھے تو بنی اسرائیل کے جو بالکل غریب لوگ ہوتے تھے انہی کے ساتھ میں جا کر کے آپ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بادشاہ تھے لیکن اللہ نے یہ انکساری عطا فرمائی، اور پہاڑوں کو آپ کے تابع کر دیا گیا تھا۔ جب شام اور سورج کے چمکتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ میں تسبیح کیا کرتے، ایسے ہی پرندے بھی آپ کے ساتھ میں تسبیح کے اندر مشغول ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے اسے تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھایا کہ تمہیں تمہاری جنگ کی تکلیف سے بچائے، تو کیا تم شکر کرو گے؟ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنگ کا پہناوا، یعنی جو جنگ کے اندر لوہے کا لباس پہنتے ہیں نا جس سے تلوار وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا، زرہ بنانے کا اللہ نے آپ کو ہنر عطا فرمایا۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے جب آپ بادشاہ ہوئے تو آپ لوگوں کے حالات کی جستجو کے لیے رات میں لباس بدل کر کے گھوما کرتے تھے، کوئی آپ کو پہچان نہیں پاتا تھا، اور پوچھتے تھے بتاؤ داؤد کیسا ہے؟
تو وہ بہت تعریف کرتے کہ بہت اچھا بادشاہ ہے۔ اسی طرح آپ پوچھتے پوچھتے ایک بار اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل کے اندر بھیج دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب پوچھ تاچھ شروع کی تو اسی سے پوچھ لیا کہ بتاؤ داؤد کیسا ہے؟ تو فرشتے نے کہا داؤد ہے تو اچھا آدمی، لیکن کاش اس میں ایک عادت نہ ہوتی۔ تو پوچھا کہ کون سی عادت؟ کہا کہ عادت وہ یہ ہے، اس نے جواب میں کہا کہ خدا کے بندے وہ کون سی خسرت ہے بتاؤ، آخر کس کی بات تم کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا فرشتہ کہ وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچہ بیت المال سے لیتے ہیں، کیونکہ بادشاہ کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ بیت المال سے دینے کا رواج ہر دور میں رہا ہے، یہ گویا کہ اس کا محنتانہ ہوا کرتا تھا۔ تو کہا کہ وہ بیت المال سے خرچہ لیتے ہیں، اگر بیت المال سے خرچہ نہیں لیتے تو بہت اچھے آدمی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب سنا بیت المال سے وظیفہ لینا بند کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ کوئی ایسا سبب عطا فرما دے میرا میرے گھر والوں کا گزارا ہو جائے اور بیت المال سے مجھے کچھ لینا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا۔ اب آپ لوہے کو جب ہاتھ میں لیتے تھے بالکل موم کی طرح ہو جاتا تھا، اس سے پھر آپ زرہ بناتے تھے جو جنگ کے اندر پہننے میں کام آتی تھی۔ سب سے پہلے جنگ میں پہننے کے لیے زرہ آپ ہی نے بنائی ہے۔ اب اس دور کے اندر تو زرہ وغیرہ کہاں لوگ دیکھنے کا موقع ملے گا۔ اب آج کل ایسے سمجھ لیں جیسے گولیاں جس جیکٹ پہ اثر نہیں کرتی ہیں، وہ اس طرح کا ایک جیکٹ ہوا کرتا تھا۔ اور اگر کسی کو زرہ دیکھنے کا شوق ہے تو بمبئی کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، مجھے نام تو نہیں یاد آ رہا، بہت پہلے 10-12 سال پہلے کسی گیلری میں گیا تھا تو پرانے زمانے کے بادشاہوں کی چیزیں ادھر بمبئی کی طرف کہیں رکھی ہوئی ہیں سب، تو اسی میں جنگ میں پہننے والی ٹوپی اور یہ تلوار اثر نہ کرے وہ زرہ وغیرہ سب پرانے زمانے کی رکھی ہوئی ہیں، اگر کسی کو دیکھنے کا شوق ہے تو دیکھ بھی سکتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام روزانہ ایک زرہ بناتے تھے اور وہ 4000 درہم میں بکتی تھی، تو اس میں آپ کا اپنے اہل و عیال کا خرچ ہو جاتا تھا اور ساتھ میں جو پیسہ بچتا تھا وہ غریبوں کے اوپر آپ صدقہ بھی فرما دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے اسے تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھایا کہ تمہیں جنگ کی تکلیف سے بچائے، تو کیا تم شکر کرو گے؟ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر تاج ان آیات میں کیا گیا، چونکہ یہ سورہ انبیاء ہے اور میں نے بتایا تھا کہ اس میں کئی انبیاء کا ذکر ایک کے بعد دیگر آئے گا۔ اب اگلی آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔